الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فجاءہا جب آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً راتوں رات، وہم اور یا وہ قائلون قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دوپہر کے وقت سو رہے تھے. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ کی مذمت کو بیان فرمایا. ان کی مذمت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک دعوت بھیجی کہ اس پر عمل کرو. انہوں نے انکار کیا کہ کہاں کسی نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یا پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی دعوت کا جو مقصد تھا ان کو بیان فرمایا، اور جو ہر ایک کی دعوت تھی وہ دعوت بھی بیان فرمائی، اور ان کا رد کرتے ہوئے اور ان کو سمجھایا کہ جو حقیقی کامیابی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی طرف نازل ہونے والی شریعت اور ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا یہ انسان کی حقیقی کامیابی ہے. آگے پھر اللہ رب العالمین نے جو لوگ اس سے روح گردانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ایک دھمکی لگا دی. رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ راتوں رات وہ سوئے صبح ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی لوگ رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے نافرمان تھے. وَهُمْ قَائِلُونَ، یا پھر مختصر سے چھوٹے سے حصے سے 15 سے 20 منٹ دوپہر کا قیلولہ کہتے ہیں. 15 سے 20 منٹ جب انسان سو جاتا ہے دوپہر کے وقت، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. تو ہم نے دوپہر کے وقت جب سوتے تھے اس کو ہم نے اس کے اندر ہی ان کو ختم کر دیا، عذاب دے دیا. آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو عذاب دیا، ان کو ختم کیا، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا کیا ریئیکشن تھا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فما کان دعواہم، بس ان کی صرف ایک ہی پکار تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس آیا ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ہم ہی یقیناً بہت بڑے ظالم تھے. یعنی پھر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہمارا خیر نہیں ہے، جو ہم نے کیا. پتہ تو ان کو پہلے بھی تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ سچی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے وعدے کر کے بتلا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر وعدہ کر کے بتلا دیا. ایون ہر نبی کو جو بھیجا تو اس کو یہ دعوت دے کر کے بھیجی. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ہر نبی کو یہ پتہ تھا کہ آخر میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، آخری نبی ہوگا، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی، پتہ سب کو تھا، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس سے انکار کیا، اور ہٹ درمی انا اور بغض کی وجہ سے. تو جب آخر میں رب تعالیٰ کا ان کے پاس عذاب آیا تو پھر انہوں نے کہا کیا ہم ظالم تھے. وہ اپنی غلطی کا اقرار کرنے لگے. پھر اس کی مثال یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کو مان لے، تو ظالم، تو کون سا بڑا، تجھے تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کہتا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ، میرے پاس اتنی قوت ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی بڑی فوج، کون مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے. پھر جب وہ بھی سمندر کے اندر غرق ہونے لگا تو اس نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ، وہ بھی اللہ رب العالمین کا اقرار کرنے لگا. پھر جب یہ وقت ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے، تو پھر اس وقت جو انسان کی توبہ ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے، سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، پھر جب سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، تو اس وقت سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کر لو، ٹھیک کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، گناہوں کی توبہ کر لو. تو یہ انسان کی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا نظام بنانے کی کوشش کی تو پھر ان کا انجام یہی ہے کہ عذاب ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.